اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی رحمت سے، سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 67 سے آنورڈ دیکھیں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں اس مقصد میں کامیاب رکھے، ہمیں اس میں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ اور صحیح فائدے ہمیں صحیح سمجھ اور صحیح فائدوں سے ہمیں روشناس کرائے اللہ تعالیٰ، اور اس کا فائدہ ہمیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں کامیاب لوگوں کے میں شمار ہونے کی شکل میں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جی، اس سے پہلے جو ہم نے کل کچھ آیات دیکھی تھیں، اس میں بھی منافقین کے کردار اور انہی کی روش کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کچھ اور باتیں کھول کے ہمارے سامنے رکھیں۔ منافقین کو پہچاننا، اس کے بارے میں بہت زیادہ آیات آئیں، بہت ساری آیات پچھلی صورتوں میں بھی اور اس سورہ مبارکہ میں بھی۔ اس کی وجہ یقیناً یہی ہے کہ جو کھلا دشمن ہے، جو کھلے عام شرک کرتا ہے یا دشمنی کا اظہار کرتا ہے، اس کو تو پہچان لینا، اسے احتیاط رکھنا، اس کے بارے میں اپنے معاملات جو ہیں ان کو سوچنا، سمجھنا، پرکھنا، کس طرح سے اس کو ڈیل کرنا ہے اور کس طرح سے اس کو ٹیکل کرنا ہے، یہ تو آسان ہے، لیکن جو دشمن ہماری اپنی صفوں میں ہی موجود ہو اور ہمارے ساتھ ہی اٹھے بیٹھے، اس کو پہچاننا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو جب دشمن کو ہم پہچانیں گے ہی نہیں تو اس کے وار اور اس کے جو کردار ہے، اس کا اندازہ کرنا مشکل ہوتا ہے، یعنی اس کو کیسے ٹیکل کرنا وہ مشکل ہے۔ اسی لیے منافقین ایک ہمارا ایسا دشمن ہے جو ہماری اپنی صفوں میں ہی موجود ہے، جو مسلمانوں کے صفوں میں ہی موجود ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے منافقین کی مختلف نشانیاں اور مختلف ان کا کردار اور ان کا طرز عمل جو ہے وہ جگہ جگہ پر بہت ساری آیات کی شکل میں ہمارے سامنے واضح کیا۔ اور جیسا کہ کل بھی تھوڑا سا تذکرہ کیا تھا کہ جب بھی خطاب کے طور پر اللہ تعالیٰ نے کہا تو یا ایھا المنافقین کہیں نہیں کہا، بلکہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان والوں کی صفوں میں ہی ان کو خطاب کیا، یعنی ایمان والوں کی صفوں میں جن کی یہ خصوصیات، یا ایمان والے یا مسلمان گروہوں میں یا مسلمان ملکوں میں، قبیلوں میں جن افراد کی یہ صفات ہیں یا یہ کردار ہیں ان کا، چاہے وہ کس بھی طرح کے لوگ ہوں، وہ منافقین میں شامل ہوں گے۔ تو اس لیے ہمیں بہت ساری آیات جو ملی اس میں ہمیں منافقین کے کردار اور ان کے جو طرز عمل ہے اس کے ذریعے سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ لوگ جو ہیں منافق ہیں، جو اس طرح سے کریں گے وہ منافق ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرنے میں سستی کریں یا نہ کریں ادا وہ منافق ہیں، جو نماز کو سستی کے ساتھ پڑھیں، کاہلی کے ساتھ پڑھیں، صحیح دل لگا کے نہیں پڑھیں، وہ منافق ہیں۔ ٹھیک ہے، تو بہت سارا کردار جو ہے جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا جو منافقین کے بارے میں، وہ اسی لیے ہے کہ ہم پہچان پائیں ان لوگوں کو، اور پھر اگر تو وہ اصلاح کر کے صحیح معنوں میں اللہ کی طرف پلٹ آتے ہیں تو پھر تو یقیناً اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرنے والا ہے، اور اگر نہیں پلٹتے تو پھر ان کے لیے دردناک عذاب ہے، جیسا کہ پچھلی آیات میں بھی پڑھا ہم نے۔ بہرحال کل جو ہم نے کچھ آیات پڑھی تھی اس میں منافقین کے کردار میں ایک اور قسم کا جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کان کا کچا ہے معاذ اللہ، یعنی کہ وہ مطلب زیادہ سوچ سمجھ کر ان کی باتوں پر یقین نہیں کرتے، بلکہ
جو کوई जैसी कोई बात कहे उसका यकीन कर लेते हैं और उसके ऊपर वो उसको मान जाते हैं। वो बड़ा तदब्बर और बड़ा मफ़क्कराना अंदाज़ नहीं करते, या तो इस तरह के मामलात, जबकि अल्लाह ताला ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो दर हकीकत उनका कान का कच्चा होना जो तुम लोग कह रहे हो, ये तो तुम्हारे ही भले के लिए है। तुम्हें कह लो कि मोहलत मिली हुई, छूट मिली हुई, बजाय इसके कि तुम्हें सख्ती से पकड़ा जाए और तुम्हारे ऊपर फिर कुछ मशक्क़त की जाए और फिर सख्ती की जाए। उसकी बजाय तुम्हारे साथ नरम हाथ रखा हुआ है ताकि तुम अपनी इस्लाह कर सको। इसके बावजूद अगर तुम इस्लाह नहीं करोगे तो ये तुम्हारा अपना अमल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो तो सब जानते हैं अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक, लेकिन वो तो अपने नरम दिली और नरम गुफ्तार की वजह से तुम्हारे साथ इस तरह का हुस्न सलूक वाले मामलात कर रहे हैं। जबकि ये मुनाफिकीन जो हैं ये तो खुश करने के लिए कस्में खाते हैं अल्लाह की मुसलमानों को खुश करने के लिए, जबकि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो ज़्यादा हकदार हैं कि उनको खुश किया जाए। और फिर कल ये भी हमने एक आयत में पढ़ा कि उनको, मुनाफिकीन जो है उनको हर वक्त जो खटका लगा रहता था कि कहीं कोई सूरत ऐसी ना आ जाए या कोई आयत ऐसी ना आ जाए जिसमें उनके किरदार को खोल कर रख दे, या जिसमें उनके जो दिलों की ख्वाहिशात हैं या दिलों के अंदर उनके जो इरादे पनप रहे हैं कहीं वो खुल कर सामने ना आ जाए। तो अल्लाह ताला ने कहा कि हम तो जब वक्त आएगा, मुनासिब वक्त होगा, उसको ज़ाहिर करने ही वाले हैं। चाहे तुम मजाक उड़ाते रहो, चाहे तुम जिस तरह से भी करते रहो, एक मुनासिब वक्त के ऊपर वो सारी चीज़ें तो खोल कर ही रख देंगे अल्लाह ताला। और जब उनसे कहा जाता है कि मतलब क्यों तुम मजाक करते हो या क्यों तुम मुनाफिकत वाले इस तरह से जो तुम काम करते हो, तो वो कस्में उठा लेते हैं कि नहीं, हम तो सिर्फ मतलब मजाक या दिल लगी या हंसी खेल ही करते थे। जबकि अल्लाह ताला ने कहा कि क्या रसूल, अल्लाह और उसके रसूल और उसकी आयत ही रह गए हैं कि तुम उनके साथ हंसी मजाक करो। अब इस तरह के बहाने तुम्हें नहीं चलेंगे, क्योंकि सही मानों में तुम तो दिल से ईमान लेकर ही नहीं आए। अगर फिर भी उनमें से कुछ लोग छोड़ दें ऐसी बातों को और सही मानों में ईमान ले आए तो अल्लाह ताला उनको दरगजर करेगा, वो तौबा कबूल करेगा। और लेकिन दूसरे लोग जो हैं वो तो मुजरिम हैं और उनको तो फिर सज़ा जो है वो मिलनी ही मिलनी है। तो मुनाफिकीन के किरदार से ही, और आज हमने ये देखा, हम आयत नंबर 67 से शुरू करते हैं। तो इसमें मुनाफिकीन, लफ्ज़ मुनाफिकीन के साथ ज़िक्र किया उन लोगों का जो मुनाफ़िकत करते हैं। तो शुरू करते हैं आयत नंबर 67। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल मुनाफिकून वल मुनाफिकात, सब मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें, सब मुनाफिकीन चाहे वो मर्द हों या औरतें हों, बाज़ुहुम मिन बाज़िन, एक उनके बाज़ बाज़ में से हैं, उनके बाज़ बाज़ से हैं। यानी वो एक दूसरे के साथी हैं, वो एक दूसरे के लिए हैं, एक दूसरे के साथी हैं। यअमुरूना, वो सब हुक्म देते हैं, बिल मुनकरी, बुराई का, व यनहौना अनिल मारूफी, और वो सब मना करते हैं नेकी से, वो यकबिज़ून, और वो सब बंद रखते हैं, आइदियहुम, अपने हाथों को, और वो सब अपने हाथों को बंद रखते हैं। सारे मुनाफिकीन चाहे वो मर्द हों या औरतें हों, वो एक ही गिरोह हैं, वो आपस में एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। ठीक है। उनका क्या किरदार है, बहुत सारे मतलब बहुत दफ़ा पहले भी जिक्र हुआ कि वो लोगों को गुमराह करते हैं। ना सिर्फ खुद वो अल्लाह के और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे चलने से पीछे हटते हैं या कतराते हैं या उससे दूर होते हैं, बल्कि वो लोगों को भी गुमराह करने की कोशिश करते हैं। तो वहीं यहाँ पर है कि वो सब हुक्म देते हैं बुराई का, यानी बुराई की तरफ वो राग़िब करते हैं। अल्लाह के दीन और उसके अहकामात और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो फ़रामीन हैं, उनकी जो हदायत हैं, उनसे वो दूर करने के लिए और दीन के जो खुराफात उन्होंने पहले से बना रखे कुछ, उनके साथ मिल के, यहूद और नसारा के साथ मिल के, या अपने ही कुछ तरीके से उसको बुराई से वो बुराई का हुक्म देते हैं। वो यनहौना अनिल मारूफी, और वो सब मना करते हैं नेकी करने से, बुराई का हुक्म देते हैं और नेकी करने से मना करते हैं कि तुम
مطلب جہاد میں تم کیا جاؤ گے، اپنا مال جو ہے وہ اپنے اولاد کے لیے صرف کرو، تمہاری اولاد کو ضرورت ہے، تمہاری فصلیں پک رہی ہیں۔ غزوہ تبوک کے پس منظر میں اگر دیکھیں تو فصلیں پکنے کا وقت ہے، شدید گرمی کا وقت ہے، تم اتنی گرمی میں تمہاری صحت بھی اتنی نہیں، یا تمہارے پاس اتنے مال و دولت بھی نہیں کہ تم اگر اس میں خرچ کرو گے تو تم تو اور زیادہ فقیر ہو جاؤ گے۔ تو اس طرح کے ان کے کردار رہے ہیں، نہ صرف وہ خود برائی کی طرف بڑھتے ہیں اور بلکہ دوسروں کو بھی وہ برائی کی طرف حکم دیتے اور اچھے کاموں سے منع کرتے ہیں۔ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں، یعنی اپنے ہاتھوں میں جو مال ہے اس کو خرچ نہیں کرتے، اپنے ہاتھوں کی اپنی مٹھی جو ہے جو مال سے بری ہوئی ہے اس کو وہ کھولتے نہیں، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے کتراتے ہیں۔ نسوا اللہ، ان سب نے بھلا دیا اللہ کو، فنسیہم، تو اس نے بھی یعنی اللہ نے بھی بلا دیا انہیں، ان سب نے اللہ کو بلا دیا، یعنی انہوں نے اللہ کے احکامات اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کو بالکل ہی جھٹلا دیا یا بالکل ہی پس پش ڈال دیا۔ تو جیسے انہوں نے جھٹلا دیا، اسی طرح سے یا تو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں بلا دیا یا آخرت میں اللہ تعالیٰ انہیں بھلا دے گا۔ دنیا میں کیسے بھلا دے گا کہ جیسے بار بار ذکر ہوا کہ گمراہی میں جو پڑتا ہے اور اپنی ضد اور ہٹ درمی پہ قائم رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اسے چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے پھر اپنی گمراہی میں بھٹکتے پھرو، ایک وقت آئے گا جب تمہاری پکڑ ہوگی اور یہی گمراہی ہے تمہارے سامنے ایک بہت بڑا عذاب جو ہے بن کر سامنے آ جائے گی۔ تو چاہے اس دنیا میں ہے یا چاہے آخرت میں ہے، آخرت میں پھر جو اس طرح کے اعمال لے کر جائے گا، یقیناً اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا کہ جیسے تم نے دنیا میں مجھے بھلا دیا، اسی طرح سے یہاں پر بھی اب تمہارا کوئی حصہ نہیں جنت کے لیے یا قیامت میں بھی۔ تو جس طرح سے انہوں نے دنیا میں اللہ کو بھلا دیا، اسی طرح سے اللہ بھی انہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بھلا دیا۔ ان المنافقین هم الفاسقون، بے شک سب منافق ہی فاسق ہیں، نافرمان ہیں، ہٹ درمی اور ضد کر کے نافرمانی کرنے والے جو ہیں وہ منافقین ہیں۔ وعد اللہ، اور وعدہ کیا اللہ نے المنافقین، سب منافق مردوں سے، والمنافقاتی، اور سب منافق عورتوں سے، والکفارہ، اور کافروں سے، وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے سب منافقین سے، منافق چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، اور کافروں سے، نار جہنم کی آگ کا۔ اب یہاں پر کافر جو ہے وہ سیپریٹ اس لیے ہے، منافقین ہی در حقیقت کافر ہیں، جیسے کہ پچھلی آیات میں بھی ہم نے پڑھا کہ وہ دل سے ایمان لا کر انہوں نے کفر کیا ہوا ہے، یعنی دل سے تو ظاہری طور پر تو وہ مسلمان ہیں لیکن ان کے دل میں کفر ہے، تو اس لیے ظاہری طور پر تو وہ مسلمانوں میں ہے لیکن ان کا کردار منافقوں والا ہے۔ تو جبکہ کفار جو ہیں، کافر وہ لوگ جو ہیں جو سرے عام کھلے الفاظ جو ہے وہ انکار کرتے ہیں اللہ کی ہدایات کا، آیات کا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا، ٹھیک ہے۔ تو منافقین چاہے مرد ہوں یا عورتیں ہوں، اور ظاہر کے سارے کافر جو ہیں ان کے لیے نہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے نار جہنم کی آگ کا، خالدین فیہا، جو اس میں ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں۔ ہی حسبہم، وہ کافی ہے انہیں، یعنی اللہ کی حکمت اور ان کی تدبیر وہی کافی ہے انہیں، وہ مطلب اللہ کی پکڑ سے اور اس کی بساط سے وہ باہر نہیں ہو سکتے۔ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ، اور لعنت کی اللہ تعالیٰ نے ان پر، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے اوپر قائم رہنے والا عذاب ہے، ایسا عذاب ہے جو ہمیشہ ان کے اوپر قائم رہے گا، اس میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی اس عذاب میں۔ استغفر اللہ العظیم، ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک کے سارے جتنے بھی ظاہری اور پوشیدہ، چاہے وہ چھوٹے ہیں، صغیرہ ہیں یا کبیرہ ہیں، شرک کے جتنے معاملات ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ہمیں ان کی صحیح فہم اور سوچ بھی عطا فرمائے، اور ان سے ہمیں بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور منافقت جو کہ اس سے بھی بڑا ایک رسک والا معاملہ ہے، جس میں انسان جو ہے وہ مسلمانوں کی صفوں میں ہی منافقت جو ہے وہ موجود ہے، اس کی بہت ساری مثال بلکہ اگلی آیت میں ہم اس کو مزید دیکھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے تمام معاملات سے محفوظ رکھے اور ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں شمار کر دے، اور ہمیں اپنی ہدایت پر قائم رہنے اور اس میں استقامت اللہ تعالیٰ نصیب کرنا، آمین یا رب العالمین۔ کالذین،
ان لوگوں کی طرح من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، ان لوگوں کی طرح جو تم سے پہلے تھے، کانو پہلے والے لوگ کون سے تھے؟ وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، وہ لوگ کیسے تھے؟ کانو وہ تھے اشد منکم قوہ زیادہ سخت، زیادہ شدید تھے، قوہ قوت میں، طاقت میں، قوت میں وہ تم سے زیادہ شدید تھے، وہ اکثر اموالا اور زیادہ مالدار تھے، بہت زیادہ مالدار تھے، مال بھی ان کے پاس بہت زیادہ تھا، وہ اولادن اور اولاد میں بھی وہ تم سے بہت زیادہ تھے۔ اب یہ ان سے پہلے لوگ جو ہیں وہ تم سے زیادہ سخت تھے، طاقت میں بھی، مال کے حساب سے بھی تم سے زیادہ مالدار تھے، اور اولاد کے معاملے میں بھی تم سے زیادہ وسیع ان کو اولادیں ملی ہوئی تھیں، کثیر تعداد میں، ان کی تعداد بھی، گروہ بھی بڑے بڑے تھے وہ۔ فاستمتعوا تو وہ سب فائدہ حاصل کر چکے بخلاقہم اپنے حصے سے، وہ سب فائدہ حاصل کر چکے اپنے حصے سے۔ اب یہ کون سے وہ پچھلے لوگ ہیں جن کا یہاں پر اشارہ کیا؟ یہ ساری پچھلی قومیں جس کا ہم نے سورہ اعراف میں 6 مختلف قوموں کا ہم نے ذکر پڑھا، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری قومیں، کچھ کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے اور کچھ کا ذکر جو ہے وہ قرآن مجید میں نہیں، لیکن یہ جو کھنڈرات وغیرہ ہیں وہاں سے ہمیں ان قوموں کی ساری مطلب مل جاتی ہیں، معلومات مل جاتی ہیں کہ کس طرح سے وہ سلطنت آباد تھی اور کتنی وہ طاقتور تھی مختلف معاملات میں، چاہے وہ جسمانی طاقت کے حساب سے ہوں یا عقل اور فہم و فراست کے اعتبار سے، ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، ایسی ایسی ٹیکنالوجیکل چیزیں ہیں پرانی کھنڈرات وغیرہ میں کہ آج کی لیٹسٹ سائنس بھی اس کے اوپر پریشان ہے کہ وہ کیسے ممکن ہوا۔ جیسے کہ اہرام مصر ایک بہت بڑی اور بہت مشہور مثال ہے، اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ابھی تک معمہ ہیں، جن کا حل جو ہے سائنس یا آج کا جدید دور جو ہے اس میں بھی ان کو نہیں ملا۔ تو بہرحال ان سے پہلے وہ کون سے لوگ تھے، کچھ اشارہ ہمیں اگلی آیت میں ملے گا تو اس میں دیکھیں گے ہم۔ بہرحال عام الفاظ میں تو پچھلی جو قومیں تھیں وہ تم سے زیادہ قوت میں بھی زیادہ سخت تھی، زیادہ طاقتور تھیں، مال میں بھی تم سے زیادہ مالدار تھیں، اور اولاد میں بھی تم سے زیادہ تعداد رکھتی تھیں۔ انہوں نے تو اپنے حصے کا فائدہ لے لیا، فاستمتعوا بخلاقہم تو انہوں نے اپنے حصے کا فائدہ لے لیا، یعنی دنیا میں ان کو جو قوت اور مال دولت اور شہرت اور اولاد وسیع تعداد میں، ان کی کثیر تعداد ان قوموں کی، انہوں نے تو ان سے جو دنیا میں فائدہ حاصل کرنا تھا وہ لے لیا، ٹھیک ہے۔ فاستمتعتم پھر تم نے فائدہ حاصل کیا بخلاقکم اپنے حصے کا، جس طرح سے پچھلی قوموں نے اپنے دنیا کے حصے کا، یعنی دنیا میں جو ان کو اللہ تعالیٰ نے جو بھی نعمتیں دی ہیں، دنیاوی نعمتیں، ان کا حصہ پچھلی قوموں نے لے لیا، اسی طرح سے تم نے بھی اپنے حصے کا فائدہ لے لیا۔ یعنی یہ منافقین اور کافر جو ہیں ان کے پاس بھی مال و دولت کے حساب سے بھی وہ زیادہ کھاتے پیتے تھے، اور اس کے علاوہ رتبے کے اعتبار سے بھی ان میں سردار بھی تھے، ان میں اعلیٰ پائے کے لوگ بھی تھے، تو دنیا کے فائدے تو تم نے لے لیے۔ کمستمتع الذین من قبلکم جس طرح سے فائدہ حاصل کیا ان لوگوں نے جو تم سے پہلے تھے، تم سے پہلی قوموں والے پیدے نے، بخلاقہم اپنے حصے میں سے، جس طرح سے پہلی قوموں نے اپنے حصے سے فائدہ لیا، اس لیے تم نے بھی فائدہ لے لیا۔ وَخُذْتُمْ اور تم فضول باتوں میں الجھے، کالذی جس طرح خاضوا ان سب نے فضول باتیں کی، یعنی پچھلی لوگوں نے، پچھلی قوموں نے جس طرح سے فضول باتیں کی، جس طرح سے ہنسی مذاق بھی کیا اپنے نبیوں کے ساتھ، رسولوں کے ساتھ، جس طرح سے انہوں نے ان کی نافرمانی کی، جس طرح سے انہوں نے فضول باتوں میں اپنا وقت جو ہے ضائع کر دیا اور اپنی دولت اور نعمتیں ضائع کر دیں، اسی طرح سے تم نے بھی یہی کیا، تم نے فضول باتوں میں الجھے رہے جس طرح سے وہ بھی انہوں نے فضول باتیں کی۔ اولئک حبطت اعمالہم یہی وہ لوگ ہیں کہ ضائع ہو گئے ان کے اعمال فی الدنیا ہے، دنیا میں، دنیا کے جو عمل ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے عمل جن کے ضائع ہو گئے، والآخرت اور وہ آخرت میں، وہ دنیا میں، والآخرتی اور آخرت میں ان کے اعمال جو ہیں دنیا میں بھی ان کو اتنا فائدہ نہیں ہوا، یعنی دنیا میں بھی ان کو تباہی بربادی ملی، رسوائی ملی، ٹھیک ہے، اور آخرت میں بھی یقیناً ان کے پاس کچھ بھی نہیں ملا۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ اور یہی وہ لوگ ہیں جو صحیح معنوں میں خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ صحیح معنوں میں خسارہ اٹھانے والے لوگ جو دنیا میں تو کامیاب رسوا ہوئے، جو بھی دولت اور مال ہوئی اس کو خرچ کیا، فضول اس کو لٹا دیا،
اور آخرت میں جو ناکام ہوئے تو صحیح معنوں میں خسارہ پانے والے تو وہی لوگ ہیں جو آخرت میں ناکام رہتے ہیں۔ تو یہاں پر اس آیت میں ہم نے دیکھا کہ پچھلی لوگوں کے بارے میں ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، منافقین سے اور کفار سے خطاب کرتے ہوئے یا ان کے بارے میں بتاتے ہوئے کہ جس طرح سے پچھلی قوموں نے اپنا وقت اور اپنی توانائی اور اپنی اللہ تعالیٰ نے جو ان کو نعمتیں دی تھیں ان کو صرف کر کے پھر بھی وہ خسارے میں رہے۔ بے شک وہ پچھلی قومیں جو ہیں وہ تو حالانکہ زیادہ تھی قوت میں بھی اور مال میں بھی اور اولاد میں بھی، اسی طرح سے تم نے بھی ایسا ہی کیا دنیا میں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تمہیں آخرت میں خسارہ ملا۔ اور کیوں ہم بار بار کہتے ہیں کہ یہ جو آیات اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کی نشانیاں اور پچھلی قوموں کی جو حالات و واقعات ہمیں ذکر کیے ہیں، یہ ہمیں صرف سٹوری اور ناول کی طرح پڑھ لینے کے لیے نہیں، بلکہ ان کو سن کر، ان کو سمجھ کر، ان کو اپنے آپ کو ٹٹولنے کے لیے کہ کیا خدا نہ خواستہ کہیں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ہمارے اندر بھی تو کوئی ایسی خصلت یا کوئی ایسا کردار موجود نہیں ہے۔ اس کے لیے یہ حدیث جہاں پر میں نے کاپی کی ہے، جس کو ہم اگر دیکھیں یہ تقویہ دیتی ہے، پہلے بھی اس کا ذکر کیا تھا ہم نے ایک دفعہ کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے اتنے بار بار پچھلی قوموں کا ذکر کیا، اور پھر بہت جگہوں پر بتایا بھی کہ جس طرح سے پچھلی قوموں نے کیا اسی طرح سے تم بھی کرتے ہو۔ تو یہ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم اپنے سے پہلے لوگوں کے طریقوں کی ضرور مطابقت کرو گے، یعنی اپنے سے پہلے جو لوگ ہیں ان کی تم ضرور مشابہت کرو گے، وہ جیسے انہوں نے کیا تم بھی ضرور اسی طرح سے کرو گے۔ بالشت با بالشت، یعنی بالش جو ہاتھ سے ہم جو پیمائش کرنے کے لیے جب ہاتھ کو پورا کھول لیتے ہیں تو اس کو بالش کہتے ہیں، بالشت با بالش یعنی ہاتھ زرا بزرا اور ہاتھ بہ ہاتھ، یعنی بالش جو چاہے وہ ہاتھ ہوں، انگلیاں ہوں، یا پورا ہاتھ یعنی کوہنیوں تک جتنا بھی ہے، وہ تم ہر طریقے سے ان کے ساتھ برابر ان کی طرح کے تم عمل کرو گے، یہاں تک کہ اگر وہ کسی گو جو ہے وہ ایک جانور ہے یہاں پر عرب میں بھی پایا جاتا ہے، جو مٹی میں بل بنا کر رہتا ہے، جہاں تک کہ کسی گو کے بل میں گھسے ہوں تو تم بھی ضرور گھسو گے، یعنی کہ وہ ایسے تمہارا کردار ان کے رسم و رواج اور ان کے طور طریقے اور ان کو آئیڈیل بنانے میں اور ان کے پیچھے لگنے میں، ہر طرح کے معاملات میں، اس میں بہت وسیع یہ ٹاپک ہے کہ کس طرح سے اس کے پیچھے لگو گے کہ تم ضرور ان سے مطابقت کرو گے، یہاں تک کہ اگر وہ کسی گو کے بل میں بھی گھس جائیں تو تم بھی ضرور اس میں گھسو گے۔ لوگوں نے پوچھا کیا اس سے آپ کی مراد اہل کتاب ہیں؟ کیا پچھلے لوگ جن کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کیا آپ سے مراد اہل کتاب ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اور کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اور کون؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات اور احادیث سے بھی ہمیں یہ بہت واضح مل جاتا ہے کہ اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے ہی ہمیں بتا دیا کہ تم ضرور ان سے مطابقت اختیار کرو گے، تم ضرور اسی طرح کے اعمال کرو گے جس طرح سے پہلے اہل کتاب نے کیے، حالانکہ یہاں تک کہ اگر وہ کسی گو کے بل میں، گو جو ہے وہ ایک مطلب کچھ خطرناک بھی جانور ہے یا کچھ مطلب اتنا اچھا یا پسندیدہ یا نہیں ہے، لیکن مجھے اس کے بارے میں زیادہ معلوم نہیں۔ گو کا گوشت بھی لوگ کھاتے ہیں یہاں پر عرب میں، اس کو اردو میں سانڈا بھی کہتے ہیں، سانڈ کہتے ہیں یا سانڈا کہتے ہیں، جانور چھوٹا جیسے چھپکلی ہوتی ہے، چھپکلی تو بہت چھوٹی ہوتی ہے، یہ کافی بڑے سائز میں ہوتا ہے، تو وہ بل میں رہتا ہے، تو چاہے وہ بل میں اس کی طرح بل میں گھسے تو تم بھی اس کے پیچھے بل میں گھس جاؤ گے۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، وہ اس حدیث کی تفصیل بیان کرتے ہوئے کچھ روایات سے وہ ذکر کرتے ہیں کہ مسلمان اور اہل کتاب جو ہیں یہودی اور نصاری، وہ جوتے کے دو جو پاؤں ہیں اس کی طرح سے ہوں گے، جوتے کے دو پاؤں جو سامنے جو پڑے ہوئے ہیں، جن کے تلوے جب ملا دیا جائے تو وہ بالکل ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتے ہیں، بالکل ایک دوسرے کے ہم شکل، ہم مزاج اور ہم سائز ہوتے ہیں، ایک ہی سائز کے ہوتے ہیں، لیکن جب ان کو سیدھا کر کے رکھا جائے تو ان میں تھوڑا سا فرق نظر آتا ہے دائیں اور بائیں پاؤں کے فرق کی وجہ سے، ادروائز وہ ان کے تلوے جب ملا دیا جائیں تو وہ سیم ایک دوسرے کے جیسے ہی ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح سے مسلمانوں کا بھی حال ہے، اور آج بھی اگر ہم دیکھیں تو یقیناً ہمارے سامنے یہ حدیث جو ہے بہت ہی حقیقت بن کر ہمارے سامنے کھڑی ہے کہ کس طرح سے ہم نے مغرب کی اور اہل کتاب یہودیوں اور عیسائیوں کے جو بہت سارے معاملات ہیں ان کو ہم نے کاپی کیا ہوا اور اس طرح سے کرتے ہیں، بلکہ افسوس کے ساتھ
کہ یہ جو ٹوپی پہنتے ہیں ہم عام طور پر نمازی جو ٹوپی پہنتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ یہودیوں کا سٹائل ایسا ہے یا یہودیوں کا ایسا ہے کہ وہ آگے سے بال ان کے جو ہیں وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں. ٹوپی جو ہے وہ بالکل سر کی چوٹی جو ہے اس کے اوپر رکھتے ہیں, آگے والے بال جو ہیں وہ پورے کے پورے نظر آ رہے ہوتے ہیں. جبکہ مسلمانوں کو اکثر علماء جب بھی وہ ذکر کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بالوں کو ڈھانپنا چاہیے, ٹوپی جو ہے وہ ایک مختلف طریقے سے ہمیں مسلمانوں کو پہننی چاہیے جس سے ماتھے کے اوپر جو بال ہیں وہ بال بھی پورے چھپ جائیں. لیکن عام طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ نمازی حضرات مطلب بہت سارے, اور خاص کر یہ پٹھانوں میں ایسا معاملات ہیں کہ وہ جو ٹوپی پہنتے ہیں تو وہ بالکل چوٹی کے اوپر رکھتے ہیں اور ان کے آگے بال جو ہیں وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں. اور جبکہ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ مسجد سے نکلتے ہوئے ایک صاحب کو میں نے کہا کہ یار آپ نے یہ جو ٹوپی پہنی ہوئی ہے اس کو اگر آپ سیدھا کر کے آگے ماتھے کی طرف رکھیں تو یہ مسلمانوں کی مشابہت ہوگی. اس طرح سے بالکل یہودی جو ہیں وہ اس طرح کی تھوڑی سی چھوٹی ٹوپی ہوتی ہے اور ان کی, اور صرف بالکل چوٹی پہ پہنتے ہیں. تو اس نے کہا نہیں مجھے تو نہیں پتا, ایسے تو کوئی بات نہیں ہے یار, ٹوپی سارے ایسے پہنتے ہیں, اس سے کیا فرق پڑتا ہے. تو کوئی ایسی تردد والی یا مشکل والی بات بھی نہیں ہے, لیکن پھر بھی ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. خیر وہ تو ایک دوسرا معاملہ ہے, لیکن روزمرہ کے معاملات میں ہم نے کھانے پینے کے سٹائل ان کے اپنائے ہوئے ہیں, اٹھنے بیٹھنے کے مطلب ماڈرن ٹرینڈ جو چل رہے ہیں, بہت ساری باتیں ہیں جس کا یہاں پر احاطہ کرنا بھی مشکل ہے. تو یہ جو پچھلی آیات اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کے بارے میں بار بار ذکر کی, یہ اس لیے کہ ہم اپنے آپ کو کمپیئر کریں کہ کیا ہمارے اندر تو کوئی ایسا نہیں. اور خاص کر منافقین کے بارے میں بہت ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے کھول کر بیان کر دی, اور ضروری نہیں ہے کہ ہم منافقت دوسروں کے اندر ڈھونڈتے رہیں کہ ہمارے گھروں میں, ہمارے محلے میں, ہمارے خاندان میں کون کون لوگ جو ہیں وہ منافق ہیں اور کون سے جو ہیں وہ یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. بلکہ منافقت تو ہمیں اپنے اندر بھی ڈھونڈنی چاہیے کہ کیا ہم تو کہیں منافقت نہیں کر رہے ہیں. اذان کی آواز ہو رہی ہے تو ہم کتنی مستعدی سے اس کا جواب دے رہے ہیں اور اس کی طرف ہم لپکتے ہیں نماز کی طرف, کیا ہم بھی تو اس میں سستی نہیں کر رہے. زکوٰۃ کے معاملے آتے ہیں تو الحمدللہ عام طور پر رواج تو یہی ہے گھروں کے اندر کے زکوٰۃ کا اہتمام کیا جاتا ہے, لیکن جو بڑے بڑے بزنسز ہیں وہاں پر اس چیز کا اتنا زیادہ اہتمام نہیں کیا جاتا. زکوٰۃ کا جب اللہ تعالیٰ نے ایک نظام پورا مرتب کیا اور اس کی کیلکولیشنز پوری بتا دیں تو اس کو چاہیے کہ وہ کیلکولیٹ کر کے کم از کم جتنی زکوٰۃ ہے وہ تو ادا کرنی ہے, اس سے اوپر جو کریں گے وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بونس بھی ملے گا بعد میں. لیکن جو بڑے بڑے بزنس ہیں جن کی ہزاروں نہیں, لاکھوں نہیں, کروڑوں روپے کی زکوٰۃ نکل آتی ہے, تو وہ عام طور پر سنا ہے کہ وہ حساب کتاب ہی نہیں کرتے. بس ٹھیک ہے یار ہم ساتھ ساتھ دیتے رہتے ہیں اور امید ہے کہ اپنے جو ہماری ڈیو زکوٰۃ ہے اس سے زیادہ ہی ہم نے دے دی ہوگی تو زیادہ دیں آپ, نو پرابلم, لیکن حساب کتاب کر کے دیں صحیح معنوں میں, تاکہ پتہ چلے کہ ہاں آپ کو یقین ہو جائے کہ جتنا میں نے میرے اوپر زکوٰۃ فرض تھی کیا وہ اتنی پوری نکل چکی یا نہیں نکلی. تو بہت سارے معاملات ہیں اس میں ہم اپنے آپ کو بھی ٹٹول کر اس میں منافقت تلاش کر سکتے ہیں کہ کیا ہمارے اندر بھی تو کوئی ایسے پہلو نہیں, خدا نہ خواستہ, اور اگر ہم کوئی پہلو ایسا پائیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت, ہدایت اور استقامت دے کہ ہم اس کی بھی اصلاح کر سکیں. تو یہ ایک اہم نقطہ تھا اس آیت میں, اور یہ حدیث مجھے ملی تو مجھے لگا کہ اس کا ہم نے ذکر کرنا چاہیے کہ یہ بہت اہم ہے قرآن مجید کی آیات کو سمجھنے میں اور اپنے اوپر اس کو, کیونکہ میں نے اکثر سنا ہے کہ بعض علماء جو ہیں وہ آپس میں گفتگو کرتے ہوئے, علماء کو یقیناً ہم چیلنج نہیں کر سکتے, انہوں نے ساری زندگی گلائی ہوتی ہے یہ دین کو سمجھنے کے لیے, لیکن اکثر سنا جاتا ہے کہ جی وہ کافروں کی اور مشرکوں کی آیات جو وہ ہمارے اوپر تھوپ دیتے ہیں. یہ آیات اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کھول کر بتائی ہیں کہ اپنا کردار جو ہے اس کو ٹرولو اور اس میں دیکھو کہ کہیں اس میں تو ایسے معاملات نہیں ہیں, جس کا یہ حدیث سے بھی ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ ہمیں اپنے معاملات کو دیکھنا ہے کہ کہیں ہم پچھلی قوموں کی طرح تو نہیں کوئی کام کر رہے یا کوئی ایسے معاملات ہمارے. تو اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں استقامت نصیب فرمائے اور صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے. ہم اب اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں, آیت نمبر 70. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. علم یاتہم, کیا نہیں آئی ان کے پاس, نباؤ کوئی خبر, اللہ زینا ان لوگوں کی جو, کیا ان کے پاس کوئی خبر نہیں آئی ان لوگوں کی جو من قبلکم جو ان سے پہلے ہوئے, من قوم نوح, قوم نوح سے. اب جیسے کہ اوپر ذکر ہوا تھا کہ کچھ پچھلے لوگ جو ہیں وہ طاقت اور اولاد اور مال میں بھی تم سے زیادہ تھے, اب ان کی کچھ
कुछ कौमों का अल्लाह ताला ने यहाँ पर बाय नेम जिक्र किया और हमने इसको डिटेल से डिस्कस किया है सूरह आराफ में, ठीक है। तो जो उनसे क्या उन्होंने उन लोगों के पास क्या उनके पास उन लोगों की खबर नहीं आई जो उनसे पहले थे? वो कौन कौन से लोग थे? इनके बारे में खबर नहीं आई कि मुराद उनकी ये उनकी ये जो यहाँ पर कौमों का जिक्र किया है ये उनकी कौमों, ये अरब की ही इर्द गिर्द की कौमें हैं जिनको ना सिर्फ मुशरिकीन जो हैं वो अच्छी तरह से उनकी स्टोरियां जानते हैं, बल्कि अहले किताब जो हैं उनके तो हिस्ट्री का माजी का हिस्सा रहे ये लोग, ठीक है। तो उससे पहले कौन सी कौमें थी या कौन से लोग थे? कौम नूह, कौम नूह, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम, व आदिन व समूद, आद और समूद, वह कौम इब्राहिम और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम एज ए कौम तो यहाँ पर जिक्र नहीं हुआ और जो कुरान में कोई आयात भी नहीं है कि उनके ऊपर कोई अजाब आया होगा उनकी कौम के ऊपर, लेकिन अलबत्ता उनका बहुत ज्यादा जिक्र जो है वो जरूर मौजूद है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में। तो वो असहाबी मदयना और मदियन वाले हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के, वल मुतफिकात और उल्टी हुई बस्तियों की, और उल्टी हुई बस्तियों की यानी हजरत कौम लूत, लूत की जो कौम है उनको उल्टी हुई बस्तियां, उनके ऊपर जो अजाब आया था वो उनके ऊपर अजाब जो है वो आसमान से पत्थरों की शक्ल में भी और उसके साथ साथ बस्ती को भी उल्टा कर नीचे फेंक दिया था। तो उल्टी हुई बस्तियों के बारे में, उल्टी हुई बस्तियों यानी कौम लूत के बारे में, तो क्या उनके पास पिछली कौमें जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम, कौम नूह जो है जिनको अजाब आया पानी का, सैलाब का, और आद और समूद जिनको जलजले का और चीखो चिंगाड़ और उस तरह की आग आए, और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिनके ऊपर अजाब तक कोई तज़किरा नहीं है, अलबत्ता नमरूद जो है उसके बारे में है कि वो उसको मच्छर से हलाक कर दिया था, मच्छर के जरिए उसको हलाक किया गया। और असहाब मदियन और हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के जो लोग हैं जो मतलब नापतोल में कमी बेशी करते थे, उनके साथ भी अजाब आया। और फिर कौम लूत जो है उनकी बस्तियों को कैसे उलट पलट कर दिया अल्लाह ताला ने। अतत हम आए उनके पास रसूलुहुम, उनके रसूल। अब इन बस्तियों या इन कौमों के साथ पास भी तो उनके रसूल आए, बिल बय्यिनाती, वाज़े दलाइल लेकर, वाज़े निशानियां लेकर, उन्हीं में से उनके पास रसूल आए, उन्हीं लोगों में से ही। फमा कान अल्लाहु, पस नहीं है अल्लाह, लियज़लिमहुम, कि वो जुल्म करता उन पर, वलाकिन कानू, और लेकिन थे वो सब, अनफुसहुम यज़लिमून, अपनी ही जानों पर जुल्म करते। अब अल्लाह तो उनके ऊपर जुल्म नहीं करना चाहता था, लेकिन वो लोग ही अपनी जानों पर जुल्म करते थे। उन्हीं में से रसूल आए, अल्लाह ताला ने उन्हीं में उनको हदायत दी, फिर सहीफे और किताबें जो हैं वो भी उनको मिली, लेकिन उन्होंने हदायत को छोड़कर गुमराही का रास्ता इख्तियार किया, तो अल्लाह ताला ने तो अपनी तरफ से पूरी हुज्जत जो है वो तमाम कर दी। अब अल्लाह ने तो नहीं चाहा कि उनके ऊपर जुल्म हो, लेकिन उन्होंने खुद ही एक ऐसा रास्ता अपना लिया कि उन्होंने अपनी ही नफ्सों के ऊपर जुल्म किया। वल मुमिनून वल मुमिनात, और वो सब ईमान वाले मर्द और ईमान वाली औरतें, जैसा कि पहले जिक्र हुआ था कि मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें, उनके बारे में अब तक जिक्र हो रहा था। अब ये अगली दो आयात जो हैं वो मोमिनीन के बारे में है। सब ईमान लाने वाले मर्द और ईमान वाली लाने वाली औरतें, बाज़ुहुम औलिया बाज़िन, वो सब एक दूसरे के दोस्त हैं। सारे मोमिन चाहे मर्द हो या औरतें हों, चाहे वो एक दूसरे के दोस्त हैं, एक दूसरे के वली हैं। या अमरूना बिल मारूफ, वो सब नेकी का हुक्म देते हैं। व यनहौना अनिल मुनकरी, और वो सब बदी से या बुराई से रोकते हैं। ये उनकी खुसूसियात बयान की जा रही है कि ये ऐसी खुसूसियात वाले हैं, सही मानों में वो मोमिन हैं और वो आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं, जो नेकी का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं। वह युकीमून सलाता, और नमाज को कायम करते हैं। सही मानों में नमाज जिस तरह हक करता है उस तरह से नमाज का हक अदा करके उसको कायम रखते हैं। वह युतून ज़कात, और ज़कात को अदा करते हैं। वह युतीऊन अल्लाह, और वह सब इताअत करते हैं अल्लाह की, व रसूल और उसके रसूल की, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत भी करते हैं। ईमान वाले मर्द और औरतों की क्या खसूसियात यहाँ पर जिक्र हुई कि वो सब नेकी का हुक्म देते हैं, वो सब बुराई से रोकते हैं, वो नमाज को कायम करते हैं, वो ज़कात अदा करते हैं, और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करते हैं। उलाइका सयरहमुहुमुल्लाहु,
یہی وہ لوگ ہیں کہ عنقریب اللہ ان پر رحم فرمائے گا. ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ نہایت حکمت والا ہے. یہی لوگ ہیں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ عنقریب ان کے اوپر رحمت فرمائے گا. اس دنیا میں تو اگر کچھ آزمائشیں یا جو بھی ہیں وہ اس دنیا میں تو مشقت کر کے ان پہلوں کے اوپر عمل درآمد ہیں. عنقریب قیامت جو ہے اس میں جب ان کو اٹھایا جائے گا تو ان کو پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت جو ہے ان کے اوپر فرمائے گا. وعد اللہ المؤمنین، وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے، مومن مردوں سے، والمؤمنات اور مومن عورتوں سے، سارے چاہے مومن مرد ہوں یا عورتیں ہوں، اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ وعدہ کیا جنات، جنتوں کا یا باغات کا، تجری من تحتها الانہار، کہ ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں. جنتوں کو، ایسی جنتوں یا ایسے باغات کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. وہ مساکن طیبۃ، اور پاکیزہ مکانوں کا وعدہ کیا ہے، پاکیزہ محلات کا. جنت میں جو محلات اور پاکیزہ مکان جس میں مطلب ہیرے جواہرات سے جڑے ہوئے کچھ دیواریں اور کستوری اور بہت سارے اس طرح کے ہمیں جو کچھ نشانیاں بتائی گئی ہیں کہ ان گھروں کی کیا خصوصیات ہوں گی، تو ان پاکیزہ گھروں کا بھی وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے. فی جنات عدن، فی جنات عدن، ہمیشگی کے باغات میں، ایسے باغات میں جو ہمیشہ ہمیشہ قائم رہنے والے ہیں. ورضوان من اللہ، اور خوشنودی، خوشنودی من اللہ، اللہ کی اکبر، سب سے بڑھ کر ہوگی. یعنی یہ جتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بتائی، اللہ تعالیٰ نے یہ جنت کا وعدہ جو ہے وہ بھی پورا کر دے گا. اور جنت میں جو اعلیٰ قسم کے پاکیزہ مکان ہوں گے ہمیشہ قائم رہنے والے باغوں میں، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ وعدہ کیا. لیکن اس سے بڑا، سب سے بڑا جو وعدہ یا سب سے بڑی جو نعمت ان کو ملے گی، وہ رضوان من اللہ اکبر، اور سب سے بڑی جو نعمت ان کو ملے گی وہ تو ہوگی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اللہ تعالیٰ کی رضا. ان کو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے گا. یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی ان کے لیے. ذالک هو الفوز العظیم، اور یہی کامیابی ہے بڑی، یہی اصل کامیابی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اس کی رضا حاصل ہو جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مومنین میں شامل فرمائے جس کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا. اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے خاص فضل و کرم سے اپنی ان نعمتوں کے بھی مستحق ٹھہرایا جس کا اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں ہمارے ذکر کیا. اور پھر سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنائے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو ہم سمیٹ سکیں اور اس کی رضا کو ہم حاصل کر سکیں، کیونکہ یہی اصل معنوں میں کامیابی ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وما علینا الا البلاغ المبین. جی اگر کسی کو کوئی پوائنٹ ایڈ کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرن. جی آپ سے نوٹ کر لیا ہوگا تو وقت جو ہے وہ تھوڑا سا پیچھے ہو گیا. کچھ جو ہمارے ممبرز ہیں وہ شاید لیٹ اس لیے ہو گئے کہ وقت کا شاید انہوں نے توجہ نہیں دی ہوگی. تو کوشش کریں گے کہ نماز کا وقت کیونکہ اور پیچھے جاتا جا رہا ہے تو ہم کوشش کریں کہ وقت کے اوپر شروع کریں انشاءاللہ. بہرحال اگر کسی کا کوئی پوائنٹ ہے آج کے سبق کے حوالے سے یا رمضان کے حوالے سے کوئی اگر کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں، شعبان کا مہینہ چل رہا ہے تو. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشفاق صاحب، کل ماشاءاللہ وہ ہمارے دو بھائی بہنوں نے بہت اچھی بات کی ماشاءاللہ، جہاں پہ وہ رہ رہے ہیں اور اتنا اہتمام کرتے ہیں اپنے بچوں کے نمازوں کا، اپنی نمازوں کا، نیک اعمال کرنے کا. کیونکہ وہاں پہ چائنا میں اور جہاں بھی وہ دوسری ہماری سسٹر جہاں سے وہ بول رہی تھی کینیڈا سے، کہ ہاں جی، تو ان کی باتیں سن کے مجھے بہت خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ انہوں نے اتنا وہ آپ نے اہتمام کرتے ہیں، حتیٰ حالانکہ وہاں پہ اذان وغیرہ نہیں ہوتی پھر بھی وہ موبائل کے خیال اوپر، رکھتی ہیں. موبائل کے اوپر. الحمدللہ رب العالمین، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس جگہ پہ رکھا ہوا ہے. علیکم اللہ فی اہل مرحبا. اس جگہ پہ رکھا ہوا کہ ہمیں ہر طرف سے آوازیں ہی آوازیں، نعم، آوازیں ہی آوازیں ہمیں اذانوں کی آتی ہیں. الحمدللہ، یہ اللہ سبحانہ اللہ کا لاکھ لاکھ کرم ہے. تو اس کے باوجود بھی اگر ہم لوگ مساجد وقت پر نہ جائیں تو یہ بدقسمتی ہم سب کی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اور ان کو توفیق عطا فرمائے نیک اعمال کرنے کی. تو رمضان کے مہینے میں سخاوت، نیک عمل اور کثرت سے بھلائی اور آخری
عشرے میں اس سے بھی زیادہ نیکی کرنے کا جو میں ابھی بیان کروں گا، اس میں ہمارے پاس ایک حدیث آ رہی ہے جو کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے، اور رمضان میں جب آپ کو حضرت جبریل علیہ السلام آ کر ملتے تو آپ بہت زیادہ سخاوت کرنے والے تھے، اور جبرائیل رمضان کی ہر رات میں آپ سے ملتے تھے اور آپ سے قرآن کا دور دورہ کرتے تھے۔ بس یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جبریل آپ علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے، بھلائی بھی تیز ہوا سے بھی زیادہ سخاوت فرماتے تھے، یعنی کہ اتنا جوش ہوتا تھا یہ رمضان میں بھلائی، سخاوت، نیک اعمال کرنے کے، کہ پوچھو کچھ نہیں۔ تو اس میں رمضان مبارک میں دو کاموں کی کثرت اور اہتمام سے کرنے کا بیان ہے۔ ایک فیاضی و سخاوت کا مظاہرہ تاکہ لوگ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کے لیے وقت نکال سکیں اور اپنے دنیاوی مشغلوں میں کمی کر لیں۔ دوسرا قرآن کریم کا دور اور مدارسہ، یعنی کہ ایک دوسرے کو قرآن کی منظر سنانا۔ یہاں پہ شیخ الحمدللہ رب العالمین فجر کی نماز میں نے دیکھا ہے کہ عرب لوگ ہیں وہ ایک حلقہ بنا کے بیٹھتے ہیں، تو وہ ایسے ہی سیم جیسے یہ حدیث ہے، سیم ایسے ہی وہ ایک دوسرے کو ایک ایک منظر سناتے ہیں۔ تو الحمدللہ مجھے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی ہے کہ ان میں شامل ہوا ہوں میں۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ یعنی کہ آپ کی کوئی غلطی کوئی ایسی ہوتی ہے، وہ جب دوسروں کو کوئی سنتا ہے تو ان کا لہجہ آپ کے ذہن میں آتا ہے۔ تو یہ ہمیں ضرور کرنا چاہیے فجر کی نماز کے بعد، یا جب بھی کوئی ملے، دو تین دوست مل کے تو ایک ایک رکوع یا دو دو رکوع ایک دوسرے کو سنائیں، تو یوں کر کے دور دورہ سے کریں۔ اور جیسے قرآن کریم کے دو حافظ ایک دوسرے کو اپنا مختہ بیان کرتے ہیں، یعنی قرآن کریم اور رمضان مبارک کا باہم نہایت گہرا تعلق، اس میں رمضان کریم اور نیک اعمال کا بہت ایک گہرا تعلق ہے۔ بہرحال یہ حضرت عائشہ حضرت بیان فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب بیداری فرماتے اور اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کرتے اور عبادت کے لیے کمر کس لیتے۔ تو یہ کمر کس لینا یعنی کہ بہت ہی یعنی کہ اہتمام کرتے رمضان میں نیک اعمال کا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی زیادہ رات کو جاگیں، اور بالخصوص آخری عشرہ میں بدقسمتی سے یہ شب رات کا انہوں نے اتنا میننی کہ کر دیا ہے کہ یہ لیلۃ قدر کی جو اہمیت ہے وہ کم ہونی سٹارٹ ہوگی لوگوں کے دلوں میں۔ تو ہمیں لیلۃ القدر جو ہے یہی اسی میں سب کچھ ہے۔ تو شب رات لوگوں نے ہمارے ایک حکومتی یعنی کہ حکومت ہے جن نے جناب اس کو اٹھا رکھا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں علم دے اور ہم اس کو اس رات کی لیلۃ القدر کی رات کی اہمیت کو صحیح بھرپور طریقے سے جانے اور اس میں عبادت کریں۔ جیسے ہی آخری عشر جب سٹارٹ ہوتا ہے، آپ یہ بھول جائیں کہ ہے تو وہ کہا گیا کہ اسے طاق راتوں میں ڈھونڈو، ٹھیک ہے۔ اب وہ طاق رات کون سی ہے اللہ عالم، ٹھیک ہے۔ اور دیکھیں 27ویں رات جب آتی ہے تو دنیا ساری ٹوٹ پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے کہ آخری عشرے میں کوئی بھی ایسا دن نہیں ہوگا جس رات اتنے لوگ ہو جتنی رات نابلہ 27 میں ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ عالم 27 میں ہے یا 25 میں ہے یا کہاں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں تو ہر رات اللہ سبحانہ کے ہاں کھڑے ہو کے عبادت کرنی چاہیے کہ کون سی اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی نیت دیکھتا ہے کہ میرے بندے کی نیت کیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں انشاءاللہ آنے والا جو وقت ہے رمضان جو ہے ہمیں بھرپور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایک دوسرے کا اپنے بہن بھائیوں کو گھر بلا کے ان کو روزہ افطار کروایا جائے، اور ایک دوسرے سے محبت پیار ہمیں زیادہ سے زیادہ بڑھا دینا چاہیے۔
تو یہ میرا تھوڑا چھوٹا سا ایک حدیث تھی جو کہ نبی کے وسلم سے جو تھی کہ رمضان کے مہینے میں سخاوت، نیک عمل اور کثرت سے بھلائی، اور آخرت عشرے میں اس سے بھی زیادہ نیکی کرنے کا اس میں بیان تھا۔ اللہ عالم بالصواب، جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم انشاءاللہ۔ جی جزاک اللہ خیرن شفیق صاحب، جزاک اللہ خیرن۔ ہم رمضان کی یاد تازہ کر رہے ہیں شعبان میں۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے اور یقین ہے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل کو ضرور قبول کرے گا، اور اس سے ہمیں رمضان میں تیاری کرنے کا بھی ایک موقع جو ہے وہ مل رہا ہے، ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں رمضان کے لیے۔ اور شفیق صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ آج بھی ہمیں اندازہ ہوا آپ ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں ایکچولی، اور ڈیوٹی کے اوپر پھر توجہ دینا اور پھر بات کرنا، یہ یقیناً ایک بہت ہمت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آمین یا رب العالمین۔ جی ٹھیک ہے، اگر کوئی پوائنٹ ہے آپ کا تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر اس مجلس کو پھر وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اشفاق بھائی، میں چاہ رہی تھی کہ آپ نا شفیق بھائی سے بھی کہیں، آپ نا اعتکاف کے جو مسائل ہیں نا ان کے بارے میں نا تھوڑی سی وضاحت کریں انہی دنوں میں نا۔ ٹھیک ہے جی شفیق صاحب، یا دیکھیں کوئی اور بھی بات کر سکتے ہیں ڈیلی بیسس پہ کچھ نہ ہاں کچھ۔ کوئی بھی، ہوں جی کوئی اعتکاف کے بارے چلیں میں تھوڑا ذرا ٹھیک اس کے جی لیے نا۔ ٹھیک ہے، وہ کیا ٹھیک نام ہے، یہ آگے انشاءاللہ میں آہستہ آہستہ آ رہا تھا، یہ چیزیں آ رہی ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ بس دراصل میری ڈیوٹی کا ٹائم ہوتا ہے، ایک ایسا ٹائم ہے نہیں کہ مجھے اس میں ٹائم نہیں ملتا، بہت مشکل سے میں تھوڑا سا نکال پاتا ہوں۔ تو یوں کر کے انشاءاللہ باذن اللہ اللہ سبحانہ مجھے توفیق عطا فرمائے گا انشاءاللہ کہ میں اس مہینے کے حوالے سے جیسے جیسے دن آ رہے ہیں اس میں، پھر اس کے بعد میں حج کے بھی، شعبان کے بھی، شوال کے بھی، یوں کہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ باذن اللہ اس کو ہم لوگ جتنی اللہ سبحانہ توفیق عطا فرمائے گا انشاءاللہ ہم لوگ آپ تک نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کے حوالے سے انشاءاللہ خدمت کریں گے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر انشاءاللہ۔ جی بالکل ضرور انشاءاللہ یہ ذکر ہوگا، اور جیسے آپ نے دیکھا کہ شفیق صاحب مختلف موضوعات پہ کچھ نہ کچھ ہمارے سامنے ذکر کرتے ہیں، اور اس میں باقی جو ہیں معاملات جنرل جو ہیں وہ بھی دیکھے، تو انشاءاللہ اس کے علاوہ بھی بہت سارے موضوعات جو ہیں رمضان کے مہینے میں جو عمرہ کرنا ہے اس کی سعادت بھی بہت بڑی سعادت ہے حج کے برابر، تو متفرق معاملات انشاءاللہ ہم تھوڑا تھوڑا کر کے ڈسکس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت، طاقت اور استقامت نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ جی ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں۔ سب کو دعا میں ضرور یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، سب کے جتنے مسائل اور مشکلات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دور فرمائے، جو جائز اور نیک حاجات اور خواہشات ہیں اللہ تعالیٰ وہ پوری فرمائے۔ اولاد کو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور ہماری اولاد کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ یہ دعا جو ہے یہ مجھے لگتا ہے کہ بہت اہم ہے ہمارے لیے۔ والدین کے لیے ضرور دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کو صحت اور تندرستی اور اپنے خاص فضل و کرم میں رکھے۔ جو دنیا میں حیات ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھرپور صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے، اور جو اس دنیا سے گزر چکے اللہ تعالیٰ انہیں اپنے خاص فضل و کرم سے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔ جزاكم الله خيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام شعبہ بھائی، ایک منٹ ذرا جی جی تو میری آپ سب سے درخواست ہے کہ اگر آپ لوگ کے پاس کوئی بھی ذہن میں آپ کا کوئی سوال وغیرہ ہو تو آپ یعنی کہ وہ سوال کر دیا کریں۔ اگر اس وقت ہمارے پاس جواب ہوا تو ہم دے دیا کریں گے، نہیں تو دوسرے دن انشاءاللہ آپ کا سوال کا جواب جو ہے انشاءاللہ کوشش کر کے دیں گے انشاءاللہ، چاہے کسی بھی موضوع کا ہو، رمضان کے حوالے سے ہو، شوال کے حوالے سے ہو، کوئی یعنی کہ زکوٰۃ کے حوالے سے ہو، کیونکہ ان دنوں میں زکوٰۃ وغیرہ یہ وہ سارا کچھ نا یہ بہت چل رہا ہے، تو لوگ کافی پوچھ رہے ہیں۔
تو آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال وغیرہ کوئی ایسا ہو تو ہمارے ماشاءاللہ مسز عبداللہ جو ہے سر مسز اشفاق صاحب ہیں، بہت سارے اس میں علماء بیٹھے ہوئے ہیں، میں تو ایک جاہل بندہ ہوں، لیکن صرف آپ کو یاد دہانی کے لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس ذہن میں کوئی سوال اگر ہو تو سوال کیا کریں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جس کو نہیں بھی پتا اس کو بھی پتا لگے، جس کے ذہن میں سوال نہیں ہوتا اس کو بھی پتا لگ جاتا ہے۔ تو وہ پھر کوئی ایسی مجلس ہوتی ہے کہ جہاں پہ کوئی اگر کسی سے اس سے کوئی سوال کر لے، پوچھ لے، تو وہ بتا سکے کہ نہیں بھئی ہماری مجلس میں ایسے ایسے یہ سوال ہوا تھا، اس کا جواب یہ ہے۔ تو یوں کرتے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ جی بالکل، آپ نے بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے۔ ایک تو سوال اگر نمبر ایک تو یہاں پر میرے بارے میں آپ نے کہہ دیا علماء، یہاں پر میں اپنے بارے میں تو یقین سے کہہ رہا ہوں ناقص علم ہے۔ اگر ہمارے پاس کوئی ٹھوس جواب ہوگا ٹھیک ہے، نہیں تو ہم اس کے اوپر تھوڑی تحقیق کر کے یا یہاں پر کچھ کہیں سے پوچھ کر بھی ہم اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ آپ کا یہ پوائنٹ بہت اچھا ہے۔ اور دوسرا میں آپ کے اوپر ابھی واضح بھی کر دوں کہ میری شفیق صاحب کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ شفیق صاحب ڈیلی کچھ ہمیں رمضان کے حوالے سے بتایا کریں گے، لیکن اگر کوئی بات کرنا چاہے تو اس کو ہم پریفرنس دیں گے۔ شفیق صاحب کہہ لیں کہ ایز اے اسٹینڈ بائی ہیں، لیکن اگر بیچ میں آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ بھی ظاہر ہے آپ کے اپنے آبزرویشن ہوں گی، اپنے مشاہدات ہوں گے، آپ کی اپنی جو زندگی کے تجربات ہوں گے، ان کے مطابق آپ بھی اس میں پارٹیسپیٹ کریں، جس کو جو کہنا ہے کسی ایک موضوع کے اوپر یا جنرل، تو ہم اس کی بات کو یقیناً پہلے جو ہے نا وہ فوقیت دیں گے۔ تو آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی کچھ اس میں کسی بھی طرح سے پارٹیسپیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، کلاس میں شروع سے ہی کر دیں یا اس سے پہلے مجھے میسج کر دیں کس دن آپ بتانا چاہ رہے ہیں، اس دن آپ کے لیے وقت ہے۔ تو آپ کے لیے بھی انکریجمنٹ ہے۔ ہم تو بات کرتے ہیں، تھوڑی بہت کوشش کرتے ہیں، لیکن بات کرنے سے اور دوسروں کو بات بتانے سے ہی جو سمجھ صحیح آتی ہے اپنے آپ کو، وہ تو مجھے ابھی اندازہ ہو رہا ہے۔ تو آپ سے بھی گزارش ہے کہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی بات ہو، کسی پوائنٹ کے اوپر آپ نے کوئی بات ڈسکس کرنی ہے یا کوئی موضوع جو ہے اس کے اوپر آپ ہمیں گائیڈ کرنا چاہتے ہیں، تو ضرور آپ سامنے آئیں۔ تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمارے لیے حامی ناصر ہے اور ہماری مدد بھی فرماتا ہے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ۔ جی ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیراً۔ اجازت چاہتے ہیں، سب کو دعا میں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔